بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، سیرت نبوی پر کئی ہفتوں سے خطاب مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ایک ایک حصے کو سن کر سمجھ کر اسوہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور مددگار تھے، اور اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں، وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، کیونکہ ایک طرف حضرت ابو طالب آپ کے حامی اور مددگار تھے، تو دوسری طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل ترین حالات میں صبر اور تسلی دینے والی تھیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی ریشہ دوانیوں سے پریشان ہو کر آپ نے شوال کے اخیر میں 10 نبوی کے اندر یہ ارادہ فرمایا کہ طائف کا قصد کیا جائے. مکہ مکرمہ سے طائف قریب 120 کلومیٹر کی دوری پر ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس امید پر طائف جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے طائف والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات مجھے ملی ہیں اور لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے، طائف والے ان ہدایات کو قبول کر لیں، جس کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کو تقویت حاصل ہو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی امید پر طائف تشریف لے گئے، اور وہاں کے 3 سردار جن لوگوں کا طائف کے اندر رعب اور دبدبہ تھا، ان لوگوں کی باتیں مانی جاتی تھی. ایک کا نام عبد یا لیل، دوسرے کا نام مسعود، اور تیسرے کا نام حبیب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے ملاقات کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تینوں کو پیغام حق سنایا
اور یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ جو میری بات مانے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ یہ لوگ باتوں کو مانیں گے، لیکن آپ علیہ السلام کو اس آزمائش کی گھڑی سے اللہ تعالیٰ کو گزارنا تھا۔ ان تینوں نے مختلف جوابات دیے اور ایسے جوابات جو دل کو چیر کر رکھ دے، حوصلے کو پست کر دے، دلوں کو زخمی کر دے۔ ایک نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کو کعبۃ اللہ کا غلاف چاک کرنے کے لیے آپ کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا تھا؟ دوسرے نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملتا تھا جسے نبی اور رسول بنا کر بھیجا جائے؟ اور ایک نے یہ کہا کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو سچا ہے اور میں تیری مخالفت کر بیٹھوں تو میرے اوپر عذاب آ جائے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹے سے بات کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ لہذا میں سرے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اس نادان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنا اور آپ کا مذاق اڑانا کہیں اور زیادہ خطرناک ہے، جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ الغرض ان لوگوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ آپ کی باتوں کو ٹھکرایا، بلکہ محلے کے جو غنڈے تھے، جو اوباش قسم کے لڑکے تھے، ان لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان لڑکوں کو ابھارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ تالیاں بجائیں، سیٹیاں بجائیں، آپ کا مذاق اڑائیں، اور اسی طرح آپ کو پتھر اٹھا اٹھا کر ماریں۔ لہذا وہ محلے کے اوباش اور غنڈے تیار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، تالیاں بجائیں، سیٹیاں بجائیں، مذاق اڑایا، استہزاء کیا، آپ کو پتھر اٹھا اٹھا کر مارے۔ آپ کے ساتھ آپ کے متبنہ بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ آپ کے اوپر پتھر نہ لگنے پائے، لیکن وہ بھی زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کی جو جوتی مبارک ہے، جو نالین مبارک ہے، وہ خون سے بھر گئی۔ آپ کو زخموں سے اتنا نڈھال کیا گیا، آپ زخموں سے چور ہو کر اگر بیٹھ جاتے تو بدنصیب اور محروم القسمت انسان، وہ ظالم انسان آپ کو اٹھایا کرتے اور آپ کو پتھر مارا کرتے۔ لہذا آپ زخموں سے چور چور ہو کر اپنے قدم کو کسی طرح آگے بڑھاتے جاتے۔ اسی پر ان ظالموں نے بس نہیں کیا، بلکہ شکاری کتوں کو پیچھے لگایا کہ وہ کتے مدنی آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کتوں نے
جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھا ہے تو وہ اس طرح پلٹ کر بھاگے ہیں کہ کبھی اس محلے میں نظر نہیں آئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بے زبان جانوروں نے مدنی آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو پہچان لیا، لیکن انسان ہو کر نہ پہچان سکے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال اسلام کے تئیں قربانیاں ہیں۔ الغرض آپ علیہ السلام کو اسی طرح وہاں ستایا جاتا رہا۔ حفیظ جالندھری نے بڑے اچھے انداز میں اس کا منظر اشعار کے اندر کھینچا ہے کہ بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے باران سنگ اس رحمت دو عالم پہ برسانے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شق ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا، فرشتے جس پہ آ کر جبین شوق رکھتے تھے، وہ پائے نازنین زخموں کی لذت آج چکھتے تھے، جگہ دیتے تھے جن کو حاملین عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک خاک و خوں میں بھر گئی اکثر، بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا، زمیں کا سینہ شق تھا اور فلک کا رنگ رخ فق تھا، کہ ساری عمر کا حاصل شکار جور ناحق تھا۔ مدنی آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم و ستم کو جھیلتے ہوئے ایک باغ کے اندر پہنچتے ہیں۔ وہ باغ رتبہ اور شیبہ کا ہے، وہ باغ انگوروں کا باغ ہے، آج بھی وہ نشان زد ہے، باغ موجود نہیں ہے، لیکن زیارت کرانے والے یہ بتلایا کرتے ہیں کہ یہاں وہ انگور کا باغ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کے لیے طائف سے واپسی پر تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام اس باغ کے اندر تشریف لائے اس ارادے سے کہ تھوڑی دیر آپ آرام کریں، پھر آپ نے وہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور دعا کس انداز کی ہے؟ آپ نے یہ دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، کہ میرے پروردگار عالم، میں آپ سے اپنی کمزوری، بے بسی، تدبیر کی کمی، لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں۔ آپ کمزوروں کے رب ہیں، اے میرے پروردگار، کہ آپ نے مجھے ایسے غضبناک دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے جو مجھ پر غالب آ جائیں، یا ایسے ساتھیوں کے حوالے کر دیا ہے جو میرے امور کے مالک بن جائیں۔ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو میں اس حالت میں بھی آپ سے راضی ہوں، مجھے آپ کی رضا چاہیے، لیکن اے پروردگار عالم، اگر آپ مجھے عافیت عطا فرما دیں تو یہ میرے لیے زیادہ سہولت کا باعث ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اور دعا کیسے قبول نہ ہوتی جب نبی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو یہی دعا کی قبولیت کے لیے کافی ہے۔ اور یہ صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور آپ نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اس وقت مظلوم ہیں، آپ اس وقت مسافر ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو؟ اس باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ جن لوگوں کا دل سخت تھا اور وہ لوگ اس وقت خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہے تھے، لیکن ان لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے، اور لوگوں نے اپنے نصرانی غلام عداس کو بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ انگور کا گچھا ہے، خوشہ ہے، اور اسے ٹوکری میں رکھو اور ان کے پاس لے جاؤ، پیش کرو تاکہ وہ تناول فرما لیں۔ وہ غلام نصرانی عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور کا خوشہ لے کر حاضر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کا گچھا اٹھایا اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور آپ نے تناول فرمایا۔ جو ہی آپ نے بسم اللہ پڑھا، غلام عداس نے فوراً یہ کہا یہ کیسا جملہ ہے، میں نے تو آج تک ایسا جملہ کبھی سماعت نہیں فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ میں نبی اور رسول ہوں اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ عداس غلام نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، حضرت یونس علیہ السلام کے شہر کے ہو جو ہمارے بھائی نبی اور رسول تھے۔ وہ عداس یہ کہنے لگا آپ کیسے جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں، وہ ہمارے بھائی نبی اور رسول حضرت یونس علیہ السلام گزرے ہیں۔ عداس نے جب اتنا سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو، آپ کے دست مبارک کو، آپ کے قدم مبارک کو بوسہ لینے لگا، اور عداس کے دل میں اللہ نے اسلام کو اتار دیا۔ جب عداس عتبہ اور شیبہ کے پاس پہنچے، اب رضی اللہ عنہ ہو گئے، تو ان لوگوں نے کہا کیا تم بھی ان کی باتوں میں آ گئے؟ حضرت عداس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے۔ آگے بڑھنا تھا کہ ایک ابر دکھائی دیا، وہاں سے آواز آئی، معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول، طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، اللہ نے اسے دیکھا ہے اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور میرے ساتھ ملک الجبال ہیں، پہاڑوں کے فرشتے ہیں، جن لوگوں کے تصرف میں اللہ نے پہاڑوں کو دیا ہے وہ فرشتے حاضر ہو چکے ہیں۔ اتنے میں ملک الجبال عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل کو جس طریقے سے طائف والوں نے دکھایا ہے اور آپ کو ستایا ہے، آپ کو لہو لہان کیا ہے، اے اللہ کے رسول اگر آپ حکم صادر فرمائیں تو ہم ان جانبین کے پہاڑوں کو ملا دیں، اس کے اندر طائف والے ہلاک و برباد ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں۔ اللہ کے رسول آپ کے حکم کی دیر
ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، لیکن قربان جائیے رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت اور شفقت پر آپ نے فرمایا میری خوشی اس میں نہیں ہے کہ طائف والے ہلاک و برباد ہو جائے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ لوگ اسلام نہیں لائے تو ان کی نسلیں اسلام میں داخل ہو جائیں گی، انہیں ہلاک و برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اگر اس وقت ہم ہوتے اور ہمارے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہوتا اور کوئی فرشتہ آ کر ہم سے کہتا کہ آپ کے ساتھ جو ظلم کرنے والے ہیں اگر آپ حکم کریں تو ان ظالموں کو ہلاک و برباد کر دیا جائے، تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم تو فوراً یہ کہتے ان لوگوں نے مجھے بلا وجہ ستایا ہے، میں نے کوئی حکومت نہیں مانگی تھی، میں نے کوئی عہدہ نہیں مانگا تھا، میں نے کوئی ان کی زمینیں غصب نہیں کی تھی، میں نے کوئی ان کا مال نہیں چرایا تھا، میں نے کوئی ان کو گالیاں نہیں دی تھی، میں نے کوئی انہیں ستایا نہیں تھا، میں تو ایک اللہ کی دعوت لے کر کے گیا تھا اور بڑے اخلاق کے ساتھ بڑے پیارے انداز میں نے ان لوگوں سے کلام کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے تالیاں بجائی، سیٹیاں بجائی، مجھے لہو لہان کر ڈالا، شکاری کتوں کو پیچھے لگایا، اوباش لڑکوں کو پیچھے لگایا، ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا جائے، جتنی جلدی ہو سکے تباہ کر دیا جائے۔ ہم ہوتے تو ہمارا جواب یہ ہوتا، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے، اخلاق کریمہ پر ہم سب قربان ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کہا ہلاک و برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان اور اسلام قبول کریں گی۔ اور میرے بھائی وہی ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو طائف جانے کی اس وقت توفیق نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب آپ اس وقت طائف جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایسا شہر ہے کہ دیکھنے کے بعد رشک آتا ہے، نہایت گل و گلزار ہے، نہایت سرسبز و شاداب ہے، ہر طرف ہریالیاں ہیں، راستے میں ہرے بھرے پیڑ اور پودے ہیں، دیکھنے میں اتنا اچھا نظارہ لگتا ہے کہ قابل دید منظر ہوتا ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ طائف کے پاس پہنچیں گے اور وہ جگہ جو نشان زد کی گئی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا تھا، وہیں پر آپ کے اکرام کرنے والے، آپ کا استقبال کرنے والے، آپ کے سامنے اپنی جانوں پر بچھانے والے لوگ موجود ملیں گے۔ کہیں آپ کو پانی پیش کریں گے، کہیں آپ کو کھجوریں پیش کریں گے، اور ایک اللہ کے نام پر آپ کا استقبال اسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو غلطیاں کی ہیں ہمیں ان پر افسوس ہے، اور آپ رشک کریں گے۔ وہاں پر اتنا بڑا مکتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے لائبریری اور مکتبہ موجود ہے، جس کے اندر اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں اور ایسے ایسے پتھر موجود ہیں جس پر اس زمانے کے اعتبار سے آیات ہاتھوں کے ذریعے لکھی گئی تھی، اس کا بھی آپ وہاں نظارہ کریں گے اور زیارت کریں گے۔ اور اسی کے بغل میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے وسیع و عریض شاندار مسجد موجود ہے جس میں ہزاروں لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے
طائف کو اور اہل طائف کو اس طرح اس وقت قبولیت عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امید ظاہر فرمائی تھی، آپ اس کی قبولیت کا نظارہ خود اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ الغرض، یہ طائف کا ایک منظر نامہ تھا، ایک خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو جنوں کی ایک جماعت نے بھی اسلام کو قبول فرمایا، اور مکہ میں اس وقت آنے جیسے حالات نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کی پناہ حاصل کی، اور ان کی پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، لیکن پہلے جیسے حالات نہیں تھے جس طرح حضرت ابو طالب کے وقت حالات تھے۔ حالات بالکل بدل چکے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آزمائشوں سے گزارا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت و شرافت آپ کو عطا فرمائی جو کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ میزبان بنے اور خود اپنے پیارے رسول کو اپنے پاس بلایا اور سفر معراج کرایا، اور اللہ نے ایسی میزبانی فرمائی اور ایسا اکرام اور اعزاز فرمایا کہ تاریخ شاہد ہے کہ کسی نبی کے ساتھ ویسا اکرام اور اعزاز نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح شرف قبولیت عطا فرمائی اور اس طرح اعزاز عطا فرمایا۔ اسی کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیل کے ساتھ تو بیان کرنے کا موقع نہیں، کسی قدر اختصار کے ساتھ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمان، جنت و جہنم اور اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری، یہ سب کچھ اللہ نے رات کے کچھ حصے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے مشاہدات سے فارغ کر کے واپس مکہ بھیج دیا۔ اب یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، کسی نبی کو ایسا معجزہ نہیں عطا کیا گیا۔ اسی وجہ سے لوگ حیران و پریشان ہو گئے، کیا اتنی مختصر گھڑی میں اتنا لمبا سفر کیا جا سکتا ہے؟ لوگ حیران و پریشان ہو گئے، اور اس کا پس منظر اس طرح ہوا کہ آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ اچانک چھت پھٹی اور آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھنے لگے، 2-3 مرتبہ اسی طرح آواز آئی۔ پھر معلوم ہوا کہ 2 فرشتے ہیں، وہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو لے کر جو زمزم کا کنواں ہے وہاں وہ لوگ لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا، قلب اطہر کو نکالا، آب زمزم سے دھویا، سونے کا ایک تشت لایا گیا جو علم و حکمت سے بھرا ہوا تھا، اسے سینے کے اندر رکھ کر سی دیا گیا، جسے شق صدر کہا جاتا ہے۔ شق صدر سے جب فراغت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سواری لائی گئی،
جسے براق کہا جاتا ہے، جو سواری خچر کے مانند تھی اور اس کی رفتار تا حد نظر تھی، بجلی کی طرح اس کی رفتار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری پر بٹھایا گیا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا گیا، اور اس دوران عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتلاتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ اس طرح ہے، یہ واقعہ اس طرح ہے، یہ مقام ایسا ہے تو یہ مقام ایسا ہے، پوری رہبری فرمائی۔ اور مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ مسجد اقصی پہنچ گئے اور سواری کو وہاں باندھ دیا گیا جہاں انبیاء کی سواری باندھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالہ دودھ کا تھا اور دوسرا پیالہ شراب کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اختیار فرمایا اور تناول فرمایا، نوش فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا ہے، اگر آپ نے دوسرے پیالے کو اختیار فرما لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ الغرض وہاں سے اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ ایک سیڑھی لائی گئی، اس سیڑھی کے ذریعے آسمانوں کی طرف سفر ہوتا ہے، اور اس زمانے میں اسے سمجھنا تو کوئی مشکل نہیں۔ الیکٹرانک مشین آ گئی ہے جسے لفٹ کہا جاتا ہے۔ ہم لفٹ میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے کھڑے بلندیوں کی طرف پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے وہ ایک سیڑھی اور لفٹ کا انتظام کیا گیا جس کی رفتار بہت زیادہ تھی، سیکنڈوں میں مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا۔ اس سیڑھی کے ذریعے سفر آسمانوں کا کرایا گیا۔ پہلے آسمان پر جب پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ دروازہ کھلوایا گیا، اندر سے آواز آئی، کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتلایا، میں جبرائیل ہوں۔ اندر سے دوسرا سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب ملا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تیسرا سوال کیا گیا، کیا انہیں اللہ کی طرف سے بلایا گیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آسمان کے فرشتوں میں سے کون واقف نہیں ہوگا؟ سید الملائکہ ہیں، دروازہ فوراً کھول دینا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون آسمان کا فرشتہ ناواقف ہوگا؟ دروازہ فوراً کھول دینا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ دروازہ کھول دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے تھے اپنے بندوں کو کہ آسمانوں میں میری جو سیکورٹی ہے، میری طرف سے جو پہرے داری کا انتظام کیا گیا ہے وہ نہایت سخت ہے، کوئی اپنی طرف سے وہاں پر نہیں مار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے تھے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور سلام و جواب ہوا۔ اسی طرح دوسرے آسمان پر
حضرت یوسف علیہ السلام غالباً یا تیسرے آسمان پر ذہن سے بات نکل گئی، کسی کو یاد ہے دوسرے آسمان پر کون سے نبی سے ملاقات ہوئی؟ یہ دیکھیے، ایسے کبھی کبھی امتحان ہو جاتا ہے۔ خیر ابھی درمیان میں بات یاد آ جائے گی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہر ایک سے سلام و جواب ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور کی طرف بلند کیا جاتا ہے۔ آپ بیت المعمور میں نماز ادا کرتے ہیں، وہ بیت المعمور جس کے اندر 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، نماز ادا فرماتے ہیں، دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، نیچے سے جب کوئی چیز اوپر جاتی ہے تو وہاں ٹھہر جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو اسے بلند کیا جاتا ہے۔ ملائے اعلیٰ سے جب کوئی چیز نیچے آتی ہے تو پہلے وہاں ٹھہر جاتی ہے، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ وہ ایک بیری کا درخت ہے، اور نہایت خوبصورت منظر اس کا اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی تجلی اس درخت پر پڑتی ہے، اور فرشتے تتلیوں کی شکل میں اس کی پتیوں سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ نہایت انوار و تجلیات والا منظر ہوتا ہے، اور نہایت قابل دید منظر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کو صریف الاقلام کی طرف بلند کیا جاتا ہے۔ صریف الاقلام اسے کہا جاتا ہے جہاں قلم کے ذریعے قضاء اور قدر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، وہاں قلم کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اللہ کے دربار میں ہوتی ہے، اور راز و نیاز والی باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں۔ جتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، بس اسی کو ہم بیان کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے کسی کو بات گھڑنے کی اجازت نہیں ہے، خاموشی بہتر ہے۔ دوسرے آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ پیش کرتے ہیں، وہ تحفہ قولی عبادتیں، جانی عبادتیں، مالی عبادتیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فراموش نہیں کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا
واللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی اخیر کی آیتیں عطا فرمائی اور 50 نمازیں عطا فرمائی۔ آپ بڑی خوشی خوشی 50 نمازوں کو لے کر واپس تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ تھا کہ ان کی امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں اور 5 نمازیں کم کرائیں۔ اس کے بعد 5 نماز میں تخفیف ہوئی، 45 بچی۔ آپ واپس تشریف لائے، پھر مشورہ دیا اتنی بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی اور جا کر کم کرائیں۔ اس طرح جاتے جاتے 5 نمازیں باقی بچیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بھیجا، لیکن آپ نے فرمایا مجھے حیا اور شرم آتی۔ آپ سوچتے ہوں گے ایک مرتبہ اور چلے جاتے تو چھٹی مل جاتی، لیکن اللہ کا جو اصول ہے وہ باقی رہا کہ امت کو 5 نمازیں دی گئیں، لیکن ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ اللہ کا دستور اور اللہ کا قانون اپنی جگہ پر باقی رہا۔ اس امت میں رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کتنا بڑا انعام ملا ہے۔ اللہ اس انعام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے آگے اگلی مجلس میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔